میں اس قدر فرق ہے کہ میں ساری رات جاگتا رہا اور یہ ساری رات آرام بھی کرتے رہے، اور جب وہ مولوی صاحب بیدار ہوئے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھ جائے، بلکہ تصوف اس چیز کا نام ہے کہ بندہ مخلوق خدا میں رہ کر ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرے۔ تم نے سارے دن میں کوئی خلاف سنت معمول ہم نے دیکھا تو دیکھیے پیارے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جو مریدوں کے طالب نہیں تھے، جن کو مریدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور لوگ خود چل کر ان کے پاس آتے ہیں، اور آج تو پیر مریدوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور مرید آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ یہ خلیفے اپنے اپنے علاقوں میں پیروں کے لیے مریدوں کا ہجوم اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قسم کے مارکیٹنگ مینیجر بنائے ہوئے ہیں کہ جو ان کے لیے مرید اکٹھے کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کشف المجوب میں انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ ایک طویل سفر پر تھا، جب آذربائیجان کے شہر کے قریب سے گزرنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عالمانہ فرقہ پہنے ہوئے، ایک عالمانہ لباس پہنے ہوئے ایک آدمی سڑک کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور بھیک مانگنے کے لیے اس نے ہاتھ جو ہے وہ پھیلایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ لباس اس کا عالمانہ اور کام اس کے فقیرانہ، اور مجھے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا، اور میں نے شیخ سے عرض کیا کہ حضور یہ عالمانہ لباس میں بیٹھ کر مانگ کیوں رہا ہے؟ تو ان شیخ نے فرمایا کہ بیٹا اس کا پیر جو ہے وہ مریدوں کا طالب ہے، اس کا پیر مریدوں کا طالب ہے۔ جو پیر مریدوں کا طالب ہوتا ہے اس کے خلیفہ یا اس کے مرید جو ہیں وہ مال کے طالب ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو مال اکٹھا کرنے پہلے یہ مرید اکٹھے کرتا رہا اور اس کو مال اکٹھا کرنے کی ہوس لگ گئی، اور اب یہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو کوئی دیتا نہیں ہے تو یہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اس نے مانگنا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی، اللہ کے جو بندے صاحب حال لوگ ہوتے ہیں ان کو تو مریدوں کی طلب ہی نہیں ہوتی، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور آج جس کے ساتھ ذرا سا لیول لگ جاتا ہے تو وہ فوراً اگلے دن ہی نئی فلیکسیں بنواتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پیر محمد، جو بھی آگے نام لگا لے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ ولایت سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ جو صاحب حال بندہ ہوتا ہے وہ اس کی حالت اس بچے کی طرح ہوتی ہے جو شیر خوارگی کے عالم میں اپنی ماں کے پاس سامنے بیٹھا ہو تو ماں دودھ پلائے تو پی لیتا ہے، نہ پلائے تو لیٹا رہتا ہے۔ ماں جاگتے کو بھی پیار کرتی ہے اور سوئے ہوئے کو بھی پیار کرتی ہے، اور ماں سمجھتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرا طالب ہے، اس کو میری ضرورت ہے، اور جو میں اس سے کہوں گی یہ وہی کرے گا۔ دودھ پلاؤں گی تو یہ پیے گا، نہیں پلاؤں گی تو یہ نہیں پیے گا۔ اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر ماں اسے پیار بھی کرتی ہے اور اسے ڈانٹتی بھی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں اسے نہیں ڈانٹتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے تابع ہے۔ اللہ رب العزت جب بندے کو دیکھتا ہے کہ اس کی بچے والی یہ کیفیت ہے تو اللہ اسے ہر حال میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ وہ سویا ہوا بھی ہو تو اللہ اسے پیار کرتا ہے، وہ جاگ بھی رہا ہو تو اللہ اسے پیار کرتا ہے، وہ چل پھر بھی رہا ہو تو اللہ اسے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ بندے نے اپنے اندر نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، ختم کر دیا، تو اللہ کا محبوب بندہ بن گیا۔ حضرات گرامی، یہ اللہ والوں کے احوال ہیں اور یہ ان کی زندگی کے معاملات ہیں کہ یہ خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتے، اور ان کی زندگی کا مقصد جو ہے یہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ
جس بندے کے لیے جو مقام منتخب کر لیتا ہے، تو وہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہو تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، چاہے ویرانے میں بیٹھ جائے تو وہ اللہ کا ذکر پہ اس کو وہاں پر لذت آتی ہے، چاہے وہ بازار میں چلا جائے تو اس کو اللہ کے ذکر کی لذت وہاں پر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو جن کو وہ پسند فرما لیتا ہے، ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے، اور ان کی زندگی کا جینا مرنا جو ہے وہ حصول رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ عاجزی اختیار کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسے جو ہے وہ انعامات نوازتا ہے کہ بندہ وہاں سے جو ہے وہ اطمینان قلب حاصل کر کے وہاں سے نکلتا ہے۔ ایک آدمی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر سوال کرتا ہے کہ حضرت جی، میں آپ کے بارگاہ میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اگر ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کا وجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اور آج کل کے مولوی اگر ہوتے تو وہ اس کو یہ جواب دیتے کہ اے جاہل آدمی، یہ سوال کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کمال بہترین آپ ان کی رہنمائی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور دیکھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، بغیر دلیل کے مانتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کو دکھانے کے لیے جو ہے وجود ہونا ضروری ہے، اور وجود سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جب اللہ کا وجود نہیں، نظر نہیں آ سکتا، تو پھر ہم اس کو کیسے مانیں؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بندے، کیا تیرے جسم کے اندر روح موجود ہے؟ کیا تیرے جسم کے اندر روح موجود ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں، روح موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتا کہاں پر روح ہے اور کہاں پر نہیں ہے؟ کیا تیرے سر میں روح ہے؟ کیا تیرے لبوں پہ روح ہے؟ کیا تیرے ہاتھوں میں روح ہے؟ یا تیری کمر میں روح ہے؟ یا تیرے پیروں میں روح ہے؟ مجھے تو ایک 6 فٹ کا آدمی نہیں بتا سکتا کہ تیری روح تیرے سر میں ہے یا پیروں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات میں ہے، تو میں تجھے کہاں پر بتاؤں کہ اللہ یہاں ہے کہ وہاں نہیں ہے، وہاں ہے کہ وہاں نہیں ہے؟ آپ نے جب یہ بہترین دلیل پیش کی تو وہ بندہ مطمئن ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جو ہے وہ سچا مسلمان ہو گیا۔ حضرات گرامی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے برے صغیر میں دین اسلام کے لیے بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ کے 700 خلفاء پورے برے صغیر میں درسگاہیں مدرسے بنا کر جو ہے مخلوق خدا کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ دہلی کے 7 خلفاء آپ کے مرید ہوئے، اور آپ کے دور میں ایک درباری عالم صاحب تھے جو کہ غیر شرعی حرکات پر جو ہے سرزنش کیا کرتے تھے، اور وہ جہاں بھی جاتے اس کو ختم کروا دیتے۔ آپ کے دربار کا یہ معمول تھا کہ محفل سماع کبھی کبھی آپ بلا لیا کرتے۔ اس محفل سماع میں یہ ہوتا کہ اشعار کو ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا تھا۔ یہ ساز ڈھولکی باجے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یہ بعد میں آہستہ آہستہ والوں نے جو ہے اپنی آواز میں سر پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں بنائیں۔ جیسے ہماری ہی زندگی میں
بڑے سادہ انداز میں نعتیں پڑھی جاتی تھی، اور اب بڑے اہتمام کے ساتھ ڈھول بازوں کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تو یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔